یعنی جو نعمت جس کے پاس نہیں اس کو وہ نعمت دینے والے. اور حضور غریب نواز کی شان یہ ہے وہ بچپن سے غریب نواز. اللہ 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 اللہ. اور آگے بڑھ کے کہہ دوں بچپن سے نہیں خاندانی غریب نواز. ہائے ہائے ان کا خاندان ہی غریب نواز، پورا خاندان غریب. رسول اللہ سے لے کر سید غیاث الدین تک، سید غیاث الدین سے لے کے خود غریب نواز اور نیچے آج. تو سرکار غریب نواز نے غریب نوازی کیسے کی آئیے دیکھیں. اس عنوان پر آج مجھے بولنے کا شوق اس لیے ہو رہا ہے کہ آج میری قوم کے دلوں میں غریبوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. تھوڑی سی اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ غریبوں کے پسینے میں اس کو بدبو آنے لگتی ہے. آج لوگ رشتے بھی ڈھونڈتے ہیں تو امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، بازو میں بھی بیٹھتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، مسجد کے ٹرسٹی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، مدرسے کا متولی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں. اگر آپ کو بات تلخ نہ لگے بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے. مالدار نماز کا پابند ہو یا نہ ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے. اگر غریب ولی صفت بھی ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی نہیں بنایا جاتا. شادیوں کے اندر وہ اوباش جو زناکار اور بدکار اور شرابی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ بدکار ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، لیکن اگر وہ آئے اس کے لیے لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن غریب نمازی اور نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اس کو کوئی بھاؤ بھی نہیں دیتا. مسلمانوں یاد رکھو اس کا مطلب ہم دولت کے پجاری ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہم مال کے پجاری ہو گئے ہیں. اگر یہی فکر ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے تو فرعون میں اور ہم میں فرق کیا رہ جاتا ہے، نمرود میں اور ہم میں فرق کیا رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. ان کے لیے بھی دولت سب کچھ تھی، ہمارے لیے بھی دولت سب کچھ ہے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ آج دیندار طبقہ بھی اگر خیریت پوچھتا ہے، آج کے بہت سارے اللہ ماشاءاللہ اللہ باس کے بہت سارے لوگ اگر خیریت بھی پوچھتے ہیں تو منہ دیکھ کر کے اگر غریب مرید نیک اور متقی بھی ہو اسے مسافے کی سعادت بھی نصیب نہیں. اور مالداروں کا حال یہ ہے کہ وہ گنہگار اوباش اور عیاش ہوں تو ان کی بیماری میں بھی خیریتیں پوچھی جاتی ہے، ان کے گھر تک جایا جاتا ہے. لیکن نہیں ہمارے یہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ایک دربار تھا جہاں مالدار اور غریب کی کوئی جو ہے تفریق نہیں تھی، جہاں گورے اور کالے کی کوئی تفریق نہیں تھی، جہاں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق نہیں تھی. آج ہم نے یہود و نصارہ کی طرح، آج ہم نے مشرکین کی طرح قوم کو بانٹ رکھا ہے. مالداروں کا معاملہ الگ ہے، غریبوں کا معاملہ الگ ہے. اور اللہ نے قرآن میں ضابطہ عطا کیا نہ مالدار افضل ہے نہ غریب افضل ہے. ان اکرمکم ان اللہ یتقاکم. اگر مالدار میں تقوی ہے تو مالدار افضل ہے، اور غریب میں تقوی ہے تو غریب افضل ہے. گورے میں تقوی ہے تو گورا افضل ہے، کالے میں تقوی ہے تو کالا افضل ہے. اسی لیے تو نہیں دیکھتے کہ بڑے بڑے گورے خوبصورت حرم کے مطلب کھڑے ہیں یا فام بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. آج رشتہ داریاں بھی طے ہوتی ہیں تو غریبی اور امیری کی بنیاد پر طے ہوتی ہے. اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا ورنہ جس دن میری قوم مال کو سب کچھ سمجھ لے گی اس دن فرعونیت جنم لے گی. جنم کیا لے گی؟ فرعونیت جنم لے چکی ہے، نمرودیت جنم لے چکی ہے، یزیدیت جنم لے چکی ہے. مال برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت بری ہے. اور اگر اللہ نے مال دے دیا ہے مال سے محبت نہ کرو. بے شمار اولیاء جو مالدار تھے لیکن وہ مالدار ہو کر بھی کبھی انہوں نے مالداری کو اہمیت نہیں دی. آج آپ دیکھیں یہاں عورتیں اور خواتین بھی موجود ہیں. اگر عورتیں کسی شادی کے فنکشن میں یا ولیمہ کی محفل میں اگر وہ زیورات پہن کر چلی جائیں اور وہاں پر کوئی غریب عورت بغیر زیور کے آئے تو عورتیں اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس سے قصدن پوچھتی ہیں بھابی کیا بات ہے آج آپ زیور پہننا بھول گئی. حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے
کے پاس زیورات ہیں نہیں، اس کے پاس زیورات ہیں نہیں، اچھے کپڑے ہیں نہیں، پھر بھی اس کا مذاق اڑانے کی غرض سے پوچھتی ہے تاکہ اس کا دل دکھے۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ انسان کے سینے سے لے کر دل تک تقریباً 80 پردے ہوتے ہیں، اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو گویا کہ 80 فرشتوں کو تم تکلیف پہنچاتے ہو، 80 فرشتوں کو تم ناراض کرتے ہو، 80 فرشتوں کو تم جو ہے وہ ان کی ناراضگی مول لیتے ہو، اذیت پہنچاتے ہو۔ اور وہ 80 فرشتے تو اپنی جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ ساری عبادتیں ایک دھری کے دھری رہ جائے گی، صرف ایک مومن کا دل دکھانے کی بنیاد پر انسان جہنم میں ڈال دے۔ ایک مومن کی بات کر رہا ہوں، ایک مومن زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے، زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے۔ ایک مومن کا دل دکھانے کے سب عبادتیں دھری کے دھری رہ جائے گی۔ آج ہم نے دلوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا، ہمارے ہمسائے پڑوسی ہم سے ناراض ہیں، تنگ آ چکے لوگ، بیویاں ناراض ہیں، بیوی سے شوہر ناراض ہے، بال بچے ناراض ہیں، یہ سب ناراضگی کا ماحول، نفرتوں کا ماحول۔ آؤ ذرا غور کرو ایک مومن کے دل کی اہمیت کتنی ہے۔ 80 فرشتے ایک مومن کے دل پر پہرے دار ہیں۔ آخر کوئی تو نعمت وہاں ایسی ہوگی جہاں 80 فرشتوں کو کھڑا کیا گیا۔ غور تو کرو ذرا، سوچو تو صحیح۔ ہم نے تو سمجھا ہے کہ بس کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر انسان کو پتا چل جائے مومن کے دل کی اہمیت کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، سمجھیں۔ یہ کرسی میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے مجھ سے محبت کر مجھے کاٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے، ٹھیک، لیکن اس کرسی کا آپ کو خیال نہیں ہے۔ کرسی پر پتھر بھی مار رہے ہیں، کرسی کو توڑ بھی رہے ہیں، بولو بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے کرسی کا خیال نہیں کیا، مجھ سے تو بڑی محبت کا دعویٰ کیا، اب آپ جتنا ڈیمیج کرسی کریں گے سارا اثر مجھ پہ پڑے گا، ٹھیک، سمجھ میں؟ اب اللہ فرماتا ہے میرے جلوے زمینوں میں نہیں سماتے، میرے جلوے آسمانوں میں نہیں سماتے، میرے جلوے عرش کرسی پر نہیں سماتے، میرے جلوے اگر کہیں سماتے ہیں تو وہ مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، جلوے یار جس کے دل میں موجود ہو، اب دل ٹوٹے گا، دل ٹوٹے گا، مکان پر اثر پڑے گا، تو بولو اس پہ اس کا اثر در پردہ کس پر پڑے گا؟ میرا اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دلوں کا خیال کرو، کیونکہ دلوں میں اللہ رسول کے جلوے بستے ہیں۔ تو آج ہم نے معاشرے کو تقسیم کر دیا، تفریق کر دی، ہم نے غریب اور امیر، مالدار، یہ برادریاں، خطے، قبیلے، نہیں، کوئی برادری افضل نہیں ہے، جس برادری کو حضور پسند کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔